آج جتنے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو مجال کوئی نہیں میرے عزیزو، پتہ نہیں کتنی کب سے اس نے اپنا فیصلہ فرما دیا تھا، پتہ نہیں کب سے اس نے اپنا کرم فرما دیا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، میں ان آدمیوں کو بلاؤں گا، تیرا میرا بڑا بھائی کیوں نہیں آیا، تیرا میرا باپ کیوں نہیں آیا، تیرا میرا بھتیجا چاچا کیوں نہیں آیا، تیرا میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، بیٹا چوک میں ہے، باپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، باپ میرے عزیزو حکے کی نالی ہاتھ میں پکڑے کے بیٹھا ہوا ہے اور بچہ ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرا کمال ہے، تیری دولت کا، تیرے پیسے کا، تیری حیثیت کا، نہیں نہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، رب کعبہ کی قسم یہ مال کا کمال نہیں، اس کی رحمتوں کا کمال ہے۔ ایک بیٹے کو مسجد کا مؤذن بنا دیا اور دوسرے کو میرے عزیزو گاڑی کا کنڈکٹر بنا دیا، ایک بیٹے کو مسجد کا امام بنا دیا، ایک بیٹے کو ولی کامل بنا دیا، دوسرے کو پروردگار عالم نے داڑھی رکھنے کی بھی توفیق نہیں عطا فرمائی ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہنے لگا میں لوگ تعارف کرانے آتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، تیرا نہیں میرا بندہ ہے۔ تیرا کس نے کہہ دیا؟ اگر یہ تیرا ہوتا، عبدالحنان کا بیٹا ہوتا، امجد فاروقی کا ہوتا، آپ کا ہوتا، اللہ فرماتا ہے پھر کائنات کے اندر کوئی بھی عبدالحنان سے دعا کروانے، کوئی بھی میرے عزیزو ولی کامل سے دعا کروانے نہ آتا۔ حضرت جی اولاد دعا فرما دو، 10 سال ہو گئے میری اولاد نہیں، تیرا ہے تو تیری گود میں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا امانت میری ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اگر تیرا ہوتا جس سال چاہتا بیٹی آتی، جس سال چاہتا بیٹا آتا، ہے میرا بیٹا مانگا بیٹی دے دی، بیٹی مانگی بیٹا تھا فرما دیا ہے۔ تیرا ہے کیا تیرا؟ اور خبردار غرور نہ کرنا، میں تیرا کان ایسا مروڑوں گا، تیرے کان کے نیچے فرشتہ ایسا تھپڑ مار کے تجھے قبر کے اندر گراہے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کفن تو دور کی بات آنے والے وقتوں میں تیری قبر کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میرے سے ٹکر نہ لینا اور میرے بندوں سے بھی ٹکر نہ لینا، تجھے پتہ ہی نہیں ہم تیرے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہے اللہ 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 اللہ، ہمیں تو ہوش میں اللہ یاد نہیں آتا، وہ شراب میں مدوش ہو کے اللہ اللہ۔ کیسا وقت تھا؟ مسجد کے ماحول کے اندر آپ میں آ گئے، آپ کو اس وقت گانا یاد نہیں آ رہا، آپ کو مجھے ناچنا یاد نہیں آ رہا، میرے عزیزوں میڈیا کی جھوٹی خبریں یاد نہیں آ رہی، آپ کو اس وقت کیوں نہیں؟ کیونکہ ماحول کا تاثر پڑا ہوا ہے۔ بازار جاویں گے، بازار کے ماحول کا تاثر پڑے گا، بدنگاہی کو دل کرے گا، گناہ کو دل کرے گا، ناپ تول میں کمی کو دل کرے گا، مال میں ڈنڈی مارنے کو دل کرے گا، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور میرے یارو مسجد کا ماحول درست کرنے والوں، امام صاحب کو درست کرنے والوں، مؤذن صاحب کو درست کرنے والوں، اپنے گھر کا ماحول درست کر لو میرے عزیزوں، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والوں، جوتوں کے ہار پہنانے والوں، سیفٹی سے بھویں موننے والوں، سرگنجا کر کے پورے علاقے میں چھتر مار مار کر پھرانے والوں، تجھے محلے والے کا عیب نظر آ گیا جو ساری رات بیٹی 2 بجے تک پیکج لگا کر موبائل کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے کرتی ہے، وہ عیب تجھے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ تیرے بیٹے نے اعلان بغاوت کر دی، تیرے بیٹے نے تجھے مانگنے پر بھی تجھے پانی کا گلاس نہیں دیتا، تیرے بیٹے نے اعلان بغاوت کر دی۔ ماں کہتی ہے پترا آجا میرے پیر دبا دے، کہتا ماں ہاتھوں میں درد ہے، یہ تجھے گھر کا عیب نظر کیوں نہیں آتا؟ تجھے صرف علماء ہی نظر آتے ہیں۔ تم نے ایک کمنٹس بڑھانے کے لیے، ایک لائک بڑھانے کے لیے، فالور بڑھانے کے لیے تم نے خدا کی قسم دین کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ والے کی دھجیاں اڑا دی۔ خدا کی قسم میرا شیوا کوئی نہیں، لیکن منہ پر ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں جو بھی علماء اکرام کا مذاق اڑاتا ہے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کا حافظ کوئی عالم دین پیدا نہیں کرے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟
یہ بیٹھے علماء کرام، ان سے پوچھ لو کوئی عالم کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، مسافہ کر لیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کہ اس کے ساتھ وقت گزار لیا؟ اللہ فرماتے ایک عالم کی صحبت سے اللہ قیامت کے دن 2 باغوں والی جنت عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے ان کی خدمت کی، جنہوں نے مسافہ کیا، جو ان کی روزمرہ زندگی کے بجٹ میں شامل ہو گئے۔ میرے عزیزو، دیا کیا آپ نے؟ میں نے ہم نے 100 روپیہ مہینے کا، ہم نے 1 من گندم میرے عزیزو 6 مہینے کی دے دی۔ کیا ہمیں اللہ پر احسان کر دیا؟ میرے عزیزو، کیا ہمارا عزت نفس مجروح ہوتی؟ کیا یہ ممبر پر عربی چوگا پہننے والا، کالی سفید پگڑی باندھنے والا، سفید جوڑا پہننے والا یوں سر جھکا کے بیٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے جی مولوی صاحب دی اکٹھی کرو؟ اوے لوگو، کہتا ہے میرے تو مجھے باپ نے سکھایا، بھوکا مر جائیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائی۔ تجھے ذلیل ہو کرنے کے لیے مسجد کا مولوی ملا، تجھے اس کی عزت نفس کو مذاق اڑانے کے لیے مسجد کا مولوی ملا۔ کیا میرے عزیزو یہ تماشا عید کے دن ہی کرنا چاہیے تھا؟ عید سے 1 دن پہلے تم نے پرے پنچایت ایک ڈیرے کے اندر سارے نمازیوں کو کیوں نہیں بلا لیا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کبھی تم نے عیسائیوں کے چرچ میں، کبھی تم نے کسی پوپ کے بارے میں، کبھی تم نے کسی پادری کے بارے میں، کبھی تم نے کسی گرو کے بارے میں سنا کہ تہوار کے دن اس کی تنخواہ اکٹھی کی جاتی ہے؟ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے قرآن ملا، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے دین کا ادارہ ملا۔ چاہیے تو یہ تھا ایک ڈیرے میں، ایک مکان میں ساری قوم اکٹھی ہوتی۔ لو جی کل عید کا دن ہے، نماز سے پہلے یہ لفافہ 50,000 روپے کا لے کے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ کی عید دی ہے، جس طرح ہم نے نئے کپڑے پہنے، جس طرح ہم نے اپنے بچوں میں بیٹھے، جس طرح ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو عیدیاں دی، نماز پڑھ کے جاؤں گا، میرے بھتیجے بھانجے عیدی لینے کے لیے آ جائیں گے۔ مولوی صاحب لفافہ تو بھی جیب میں ڈال اور پھر اللہ کا حکم پورا کر، سلام پھیر کے تو بھی گھر جا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ مولوی اپنی برادری میں جا کر اپنے کنبے میں بیٹھ کے جب ہنسے گا، پروردگار عالم اس کے ہنسنے پر تیرے میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ لیکن یہ کام بڑا اوکھا ہے، آپ نہ کرنا، تمہاری مہربانی۔ ہاں، ہم نے وہی کھڑے ہو کے اعلان کرنے، مولی دی دیو جی۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اے اللہ، مکہ پاک کا ہر روڈ بھرا پڑا ہوتا تھا، اس وقت پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ حرم کے اندر میرے عزیزوں جانے کے لیے 8-8 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ 60 لاکھ کے قریب دنیا سے کالا گورا عربی اجمی اللہ اکبر احرام باندھ کے لبیک لبیک کی صدا بلند کر رہا ہوتا تھا۔ کہاں گئی یہ بہاریں؟ تم نے خدا کے چھوٹے گھروں کو، ان گھروں کو نفرت کی آگ جلا کے سیل کرا دیا۔ پروردگار عالم نے بڑے گھر تیرے میرے لیے بند کر دیے۔ تیرے سے بڑا کوئی ڈھونگی، تیرے سے بڑا کوئی ڈرامے باز، تیرے سے بڑا کوئی فراڈیا ہوگا؟ تجھے پوری گلی والوں نے ہار پہنائے، کہاں جا رہے؟ مدینے جا رہے، تجھے خوشبوئیں لگائی، عورتیں دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، اتنا احترام تھا، تجھے محلے والوں نے پیسے دیے مدینے کے کبوتروں کو دانا ڈالنا، اور تجھے مدینے کے کبوتروں کا خیال تو آیا، مدینے والے کا خیال نہ آیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی، تو حج کر کے روضہ رسول پہ کس حالت میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ معراج کی رات ہے، آدم علیہ السلام کو قدم اٹھانے کی اجازت نہ ملی، ابراہیم بھی سر جھکا کے کھڑا ہے، خدا کا پیغمبر شیش نو سالے بھی کھڑا ہوا ہے، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اٹھا کے نظر دیکھ رہا ہے تو آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہم آج اتنے کمزور بدبخت نکل گئے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں جانے کا دبی نہ آیا۔ فرماؤ لوگوں، یا تو فرشتے بھی آنکھ نہیں اٹھاتے، تو جیب میں سے موبائل نکال کے بجائے سلام کرنے کے سیلفیاں بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی گستاخی کیا ہم نے قرآن میں اعلان نہیں کیا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اونچی آواز نہ کرنا، رب کعبہ کی قسم چھینک آئے تو روک لینا، اللہ اکبر کھانسی آئے تو روک لینا۔ میرے عزیزوں، باہر جا کے کرنا، حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے کھانسی کرے، کہیں روزے والے کی توہین نہ ہو جائے، خدا تیرا نام گستاخوں
شامل نہ کر دے۔ ہم نے یقین جانو کئیوں کو دیکھا، اللہ معاف فرماوے، اللہ انہیں بھی معافی مانگنے کی توفیق دے، عمرہ کرتے ہیں 2-2 ڈھائی لاکھ روپے لگا کے مشقت کر کے جاتے ہیں، لیکن جب مدینے میں حاضری ہوتی ہے سنت رسول پہ اس طرح چلا کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اگر میں یہ جملہ کہوں رائے گا نہ جائے گا، سنت ابراہیمی کا خیال ہے میرے عزیزو، سنت ابراہیمی کا ادا، سب ابراہیمی کو ادا کرنے کا شوق ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، سنت ابراہیمی تو ادا کر رہا ہے، سنت محمدی کو اجاڑا ہے۔ میری بھی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، خط بڑا ہوا ہے میرے عزیزوں، کیوں کہ قربانی کرنی ہے، مستحب عمل ہے، حاجیوں کے ساتھ تسبیح ہو جائے ہے جی، اور قربانی قبول ہو جائے اس کا تو خیال ہے، تیری قربانی بچ جائے اس کا خیال ہے، قربانی بچ جائے اس کے لیے میرے 10 دن داڑھی نہیں کٹاتا۔ اللہ اکبر، تجھے قربانی کے بچانے کا خیال آیا، قبر میں جسم بچانے کا خیال کیوں نہیں آ رہا